بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت میں رات بھر بلیک آؤٹ اور میزائل مشقیں، کیا جنگ کا آغاز ہونے والا ہے؟ نیوز رپورٹ کے مطابق کل رات بھارت کی کئی ریاستوں میں مکمل طور پر بلیک آؤٹ رہا۔ راجستھان، گجرات، کشمیر اور دیگر علاقوں میں اچانک بجلی غائب کر دی گئی۔ سائرن بجنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حکومت کی جانب سے ملک گیر موک ڈرلز کی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ معمولی بات نہیں، ایسا ماحول جنگ سے پہلے ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جب ایک ملک میزائل ٹیسٹ کرتا ہے، بلیک آؤٹ کرتا ہے، عوام کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ دروازے پر کھڑی ہے۔ بھارت کی افواج اس وقت مکمل ایمرجنسی موڈ میں ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے عالمی میڈیا کے سامنے خود اعتراف کیا ہے کہ بھارتی طیارے گرے ہیں۔ اگر انہوں نے تعداد 6 سے کم بتائی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مان چکے ہیں کہ نقصان ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سی ڈی ایس جیسا بڑا افسر بغیر وزیر اعظم نریندر مودی یا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی اجازت کے یہ بیان کیسے دے سکتا ہے؟ واضح رہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ بھارت قوم کو بتا رہا ہے کہ اب کی بار ہم صرف جواب نہیں دیں گے بلکہ حملہ بھی کریں گے، چاہے امریکہ کچھ بھی کہے۔ ناظرین، نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت مکمل ہائی الرٹ پر ہے۔ فضائیہ، بحریہ اور زمینی افواج سب تیار کھڑے ہیں۔ دشمن اس بار ریڈ لائن کراس کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ ان کا منصوبہ صرف کشمیر تک محدود نہیں بلکہ ممکنہ طور پر لاہور، سیالکوٹ اور کراچی تک جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ صرف فزیکل نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ بھارت نے یہ مان کر کے طیارے گرے قوم کو ذہنی طور پر اس نقصان کے لیے تیار کیا جو آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر دونوں طرف ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی بھارت اس دفعہ مکمل جنگ کی طرف بڑھے گا یا یہ سب دباؤ ڈالنے کی چال ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس دفعہ خطرہ بہت بڑے تصادم کے دہانے پر کھڑا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ کا نیا عالمی کھیل، بھارت کو حوصلہ دے کر چین اور پاکستان کے خلاف صف بندی۔ دنیا حیران ہے کہ اچانک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کی بات کی اور ادھر بھارت نے دوبارہ حملے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی آرمی چیف اور میڈیا مسلسل دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے طیارے گرائے گئے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ بھارت کو نہ صرف اسلحہ فراہم کرنا چاہتا ہے بلکہ اسے چین اور پاکستان کے خلاف مکمل طور پر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ امریکی ڈیفنس سیکرٹری نے اعلان کیا ہے کہ اب امریکہ اور بھارت مل کر ہتھیار بنائیں گے، دفاعی نظام تیار کریں گے اور ٹیکنالوجی کا اشتراک کریں گے تاکہ مستقبل میں بھارت ہر قسم کے حملے کا بھرپور جواب دے سکے۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب انڈین سی ڈی ایس انیل چوہان نے اعتراف کیا کہ بھارتی طیارے گرائے گئے ہیں اور اس میں چینی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے، جبکہ چین اس کامیابی پر انتہائی خوش ہے کیونکہ اس کا ڈیفنس سسٹم کامیاب ہوا۔ مگر امریکہ نے فوری واقعہ دیکھا اور بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات کا اعلان کر دیا۔ اصل میں امریکہ بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ روس سے الگ ہو، یورپ کی ٹیکنالوجی کی چھوڑے اور امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کرے، ورنہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر بھارت اور چین نے روس سے تیل خریدا تو ان پر 500% ٹیرف لگا دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل مقصد صرف بھارت کو مضبوط کرنا نہیں بلکہ اسے اپنی کالونی بنانا ہے تاکہ امریکہ اقتصادی میدان میں بھارت کے ابھار کو قابو میں رکھ سکے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال واضح ہے کہ امریکہ وقتی مفادات کے تحت دوست اور دشمن بدلتا ہے اور اس بار اس کے نشانے پر پاکستان، چین اور روس ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب وزراء خارجہ کا دورہ فلسطین ملتوی، اسرائیلی بمباری سے مزید 31 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے عرب وزراء خارجہ کو فلسطینی صدر کی دعوت پر مغربی کنارے کا دورہ کرنے سے روک دیا، جبکہ غزہ میں دہشت گردی جاری رکھتے ہوئے امریکی حمایت یافتہ امدادی مرکز پر جامعہ فلسطینیوں پر بمباری کر کے مزید 31 فلسطینی شہید اور 120 سے زائد کو زخمی کر دیا۔
عرب وزیر خارجہ کا آج فلسطینی اتھارٹی کے صدر دفتر رام اللہ کا دورہ شیڈیول تھا، تاہم اسرائیل نے مصر، اردن، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کو روک دیا کہ فلسطینی انتظامی دارالحکومت رام اللہ میں ہونے والے مجوزہ اجلاس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ واضح رہے کہ یہ اجلاس ایک بین الاقوامی کانفرنس سے قبل منعقد ہونا تھا، جس کی مشترکہ میزبانی فرانس اور سعودی عرب کریں گے۔ یہ کانفرنس 17 سے 20 جون تک نیو یارک میں منعقد ہونے والی ہے، جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کے مسئلے پر بات چیت کی جائے گی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ عرب وزراء خارجہ فلسطینی ریاست کے قیام پر بات چیت کے خواہشمند ہیں، تاہم فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے۔ عرب ملکوں کے وزراء خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے رکاوٹ ڈالے جانے کے مشترکہ مذمت کرتے ہوئے اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب ہے، عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی رپورٹ۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA نے ایک چونکا دینے والی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ایران نے اتنی سطح تک یورینیم افزودہ کر لی ہے کہ جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے قریب ترین سطح ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس اب 2015 کے ایٹمی معاہدے میں طے شدہ مقدار سے 45 گنا زیادہ افزودہ یورینیم موجود ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران واحد ملک ہے جو غیر ایٹمی ریاست ہونے کے باوجود ایسی افزودگی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے فوری طور پر اس پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واضح ثبوت ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن نہیں بلکہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے ارادے رکھتا ہے۔ عالمی برادری کو فوری قدم اٹھانا چاہیے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور اس معاملے میں امریکہ کے موقف سے متفق ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے اور عالمی ایجنسیوں کو تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، طیاروں کی تباہی کا اعتراف، مودی حکومت مزید مشکل میں۔ پاکستان کے ساتھ 4 روزہ جنگ میں 5 طیاروں کی تباہی کے بھارتی اعتراف نے مودی حکومت کو اب مزید مشکل اور پیچیدہ صورتحال میں مبتلا کر دیا۔ فضائی جنگ میں بدترین ہزیمت اور طیاروں کی تباہی کی شکل میں اربوں ڈالر کے نقصان کے بعد اب بھارتی فوج کے ریٹائرڈ جنرل اور سینئر دفاعی تجزیہ نگار مودی حکومت کے خلاف احتساب کرنے والے اپوزیشن کے ان سیاستدانوں کی صف میں کھڑے یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بھارتی ایئر فورس کے طیارے کیوں گرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حماس نے امریکی جنگ بندی تجویز قبول کر لی، 10 یرغمالی رہا کرنے پر آمادگی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی جنگ بندی تجویز قبول کر لی ہے اور اس پر اپنا باقاعدہ جواب بھی پیش کر رہا ہے۔ حماس نے اس معاہدے کے تحت اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 10 زندہ یرغمالیوں اور 18 افراد کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تنظیم نے جنگ بندی سے متعلق تجاویز کو مثبت انداز میں اپنایا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان مذاکرات کو حتمی مقصد غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی کابینہ پہلے ہی جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے چکی ہے اور اب حماس کی رضامندی کے بعد دونوں فریقین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور سیز فائر پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، فضائیہ کی ذلت کے بعد اگلے حملے میں بھارت کا اپنی بحریہ کو آگے کرنے کا اعلان۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی فضائیہ کی رسوائی کے بعد بھارت نے اپنی بحریہ کو اب آگے لانے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پاکستان کو خفت بھری دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ کسی بھی مبینہ حملے کی صورت میں بھارت اپنی بحریہ کی مکمل طاقت استعمال کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق راجناتھ سنگھ نے مغربی بھارتی ریاست گوا کے ساحل پر موجود بھارتی ایئرکرافٹ کیریئر INS وکرانت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر پاکستان کسی بھی قسم کی شرارت یا غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو اس سے بھارتی بحریہ کی آگ اور غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہی INS وکرانت ہے جسے پاکستان بحریہ نے واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا رہے کہ یہ وہی بھارتی بحریہ ہے جس کی ہمت تک نہ ہوئی کہ وہ پاک بھارت کی کشیدگی کے دوران ایک بھی راکٹ فائر کر سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔